وزن کو کم کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے۔ آپ دراصل گمراہ کن یا فرسودہ مشوروں پر عمل کر کے اپنے مقصد کے حصول میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے دوران لوگ بہت ساری عام غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ بہت عام بات ہے کہ آپ باقاعدگی سے اپنی غذا کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ وزن تیزی سے کم نہیں ہو رہا، اتنی تیزی سے کم نہیں ہو رہا جتنی تیزی سے ہونا چاہیے۔ ترازو پر وزن کا نمبر نیچے آنا وزن تولنے کا صرف ایک پیمانہ ہے۔ وزن کئی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، جیسے جسم میں موجودہ مائع میں کمی اور خوراک کی مقدار میں کمی۔ نمبر 1 پر آتا ہے وزن کے پیمانے پر توجہ دینا۔ در حقیقت وزن میں ایک دن کے دوران 4 پاؤنڈ تک کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کتنا کھانا پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسٹروجن میں اضافہ اور خواتین میں دیگر ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی زیادہ پانی جسم میں رک سکتا ہے، جس کی وجہ سے ترازو پر وزن زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ترازو پر نمبر تبدیل نہیں ہو رہے تو ممکن ہے کہ چربی پگھل رہی ہو لیکن پانی کی سطح برقرار رہو۔ آپ پانی کے وزن کو کم کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ورزش کر رہے ہیں تو آپ کے پٹھے بنتے ہیں اور چربی پگھلتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ترازو پر وزن یکساں رہنے کے باوجود آپ کے کپڑے زیادہ ڈھیلے محسوس ہونے لگتے ہیں، بالخصوص کمر کے ارد گرد۔ ٹیپ کے ساتھ کمر کی پیمائش کرنے اور اپنی ماہانہ تصاویر لینے سے پتہ چل سکتا ہے کہ اصل میں آپ کے اندر کی چربی پگھل رہی ہے، چاہے ترازو پر نمبر تبدیل ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2 پر آتا ہے بہت زیادہ یا بہت کم کھانا۔ وزن میں کمی کے لیے کیلوریز کم کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چاہیے کہ کیلوریز کم کھائیں اور ورزش زیادہ کریں۔ کئی سالوں تک یہ خیال کیا جاتا رہا ہے کہ ہر ہفتے میں 3500 کیلوریز کم کرنے سے 1 پاؤنڈ چربی کم ہوگی۔ تاہم حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کیلوریز کا معاملہ ہر شخص میں مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ بہت زیادہ کیلوریز نہیں کھا رہے، لیکن در حقیقت ہم میں سے زیادہ تر میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں اس کو کم سمجھتے ہیں اور کم کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی خوراک کھا رہے ہیں جو صحت کے لیے اچھی ہے لیکن اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہیں، جیسے گھی دار میوے یا پنیر وغیرہ۔ دوسری طرف کیلوریز کی مقدار کو بہت کم کرنے سے بھی نتائج الٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسی خوراک کا استعمال جس میں 1000 سے کم کیلوریز ہوں وہ پٹھوں کے نقصان کے باعث بن سکتی ہیں اور میٹابولزم میں نمایاں طور پر سستی لا سکتی ہیں۔ اس لیے خوراک نہ تو بہت زیادہ استعمال کرنی چاہیے اور نہ بہت کم۔ خوراک کو متوازن رکھنا چاہیے اور بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ورزش نہ کرنا یا بہت زیادہ ورزش کرنا۔ وزن میں کمی کرتے ہوئے جسم کے پٹھوں اور چربی لازمی طور پر کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کیلوریز کی مقدار کو محدود کرتے ہیں تو بالکل ورزش نہیں کرتے تو آپ کے پٹھوں کی کمیت زیادہ ہونے اور میٹابولک کی شرح میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے برعکس ورزش کرنے سے لین ماس میں کمی ہوتی ہے۔ چربی کم کرنے سے میٹابولزم سست ہوتا ہے اور اس میں زیادہ مدد ملتی ہے۔ جتنی زیادہ لین ماس ہوگا، وزن کم کرنا اور وزن میں کمی کو برقرار رکھنا اتنا ہی زیادہ آسان ہے۔ زیادہ ورزش سے بھی مسائل آتے ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگوں کے لیے زیادہ دیر تک ضرورت سے زیادہ ورزش ناقابل برداشت ہے اور دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اس سے ایڈرینل ہارمونز میں پیداوار بھی خراب ہو سکتی ہے، جو کہ تناؤ کے رد عمل کو منتظم رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ ورزش سے اپنے جسم کو کیلوریز جلانے پر مجبور کرنے کی کوشش بھی زیادہ مؤثر اور صحت مند نہیں ہوتی۔ وزن اٹھانا اور ہر ہفتے کئی بار کارڈیو کرنا وزن میں کمی کے دوران میٹابولک شرح کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اچھی حکمت عملی ہے۔ اس لیے نہ تو وزن کم کرنے کے دوران میٹابولک ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ تیز کر دینا چاہیے اور نہ بہت کم رہنے دینا چاہیے۔ ایک متوازن اور ایک متواتر ایکسرسائز وزن میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 4 پر آتی ہے وزن نہ اٹھانا۔ وزن میں کمی کے دوران بھاری ورزش ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ وزن اٹھانا پٹھے بنانے اور میٹابولک شرح بڑھانے کے لیے سب سے مؤثر اور موزوں ورزش ہے۔ اس سے مجموعی طور پر جسم کی ساخت پر بھی بہتر بنتی ہے اور پیٹ کی چربی بہت تیزی سے کم ہوتی ہے۔ در حقیقت 700 سے زائد افراد کے ساتھ 15 مطالعات کا جائزہ لیا گیا۔ وزن میں کمی کے لیے سب سے بہترین حکمت عملی ایروبک ورزش اور ویٹ لفٹنگ کا ملاپ ہے۔
नंबर 5 पर आता है कम चिकनाई वाली खुराक या डाइट फूड का इस्तेमाल करना। कम चिकनाई वाली खुराक या डाइट फूड अक्सर वजन कम करने के लिए अच्छा इंतखाब समझा जाता है, लेकिन असल में इनका असर इसके बरक्स होता है। इनमें से बहुत ज़्यादा मसनूआत जायका बेहतर बनाने के लिए इनमें बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर फल का जायका रखने के लिए कम चिकनाई के हामिल दही के 1 कप में 47 ग्राम तकरीबन 12 चाय के चम्मच के बराबर चीनी हो सकती है। आपका पेट भरने के बजाय कम चिकनाई वाली मसनूआत भूख पैदा करती हैं, लिहाजा आप मज़ीद खाते हैं। कम चिकनाई वाली ग़िज़ा या ज़्यादा ग़िज़ाओं के बजाय ग़िज़ाइयत से भरपूर कम से कम प्रोसेस शुदा ग़िज़ाओं का इंतखाब करना चाहिए। नंबर 6 पर आता है वर्जिश के दौरान कम की गई कैलोरीज का गलत अंदाज़ा लगाना। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वर्जिश इनके मेटाबॉलिज्म को सुपर चार्ज करती है। अगरचे वर्जिश मेटाबॉलिक की शरह में कुछ इजाफा करती है, लेकिन हो सकता है कि यह आपके ख्याल से कम हो। मुतालियात से पता चलता है कि आम और ज़्यादा वजन वाले दोनों लोग वर्जिश के दौरान कम होने वाली कैलोरीज की तादाद का ज़्यादा तखमीना लगाते हैं। एक तहकीक में लोगों ने वर्जिश के सेशन के दौरान 200 से 300 कैलोरीज कम की। इसके बावजूद इनसे पूछा गया तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने 800 से ज़्यादा कैलोरीज कम की हैं। नतीजतन उन्होंने ज़्यादा खाना खाया। ये कहा जा रहा है कि वर्जिश आप मजमूई सेहत के लिए अहम है और वज़न को कम करने में मदद देती है। इसके अलावा भी बहुत सारी और ऐसी गलतियां हैं जो हम वर्जिश करने के दौरान या वज़न कम करने के दौरान करते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे और अपनी अगली वीडियो में उनके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।